السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ نے آج رمضان المبارک کی 8ویں تراویح ادا کی ہے۔ 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے آپ کے سامنے۔ پہلے ہی آیت کے اندر، 8ویں پارے کی پہلی آیت، پہلے ہی لائن کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرک یا کافر ڈیمانڈ کرتے تھے، کس چیز کا؟ اے نبی آپ ہمیں معجزہ دکھائیے، اللہ کی طرف سے کوئی نشانی دکھائیے۔ اگر آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، ان کی لاٹھی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ایسے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی ان کی قوم کو دکھایا گیا۔ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، یا کوئی فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا ہے جو یہ بتائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو ہم مانیں گے۔ بلکہ وہ قسمیں کھا کر کے کہتے تھے۔ 7ویں پارے کے آخری میں آپ پیج میں پڑھیے، آیت نمبر 109 سورہ انعام کے اندر، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر کے کہا کہ اگر ہمارے پاس آپ کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ بڑی مضبوط قسمیں کھا کر کے کہا۔ لیکن اللہ نے کہا، اے نبی آپ کو کیا معلوم، اگر ان کے پاس وہ نشانی آ بھی جائے، آپ تو پہلے یہ کہہ دیجئے کہ نشانی میرے بس کی بات نہیں ہے، معجزہ کسی نبی کے بس کی بات نہیں ہے نکالنا، وہ سب اللہ کے پاس، وہ سب اللہ کی قدرت سے نکلتا ہے۔ لیکن اے نبی اگر یہ معجزہ، یہ نشانی یہ دیکھ بھی لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے سورہ انعام پارہ نمبر 8 کی پہلی لائن میں، 111 نمبر کی آیت، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر ہم ان کے پاس فرشتے کو بھی بھیج دیتے، یا ان سے مردے باتیں کرنے لگے، یا ان کے پاس ساری چیزوں کو لا کر کے ہم جمع کر دیں جو یہ مانگ رہے ہیں نا، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ یہ کہ اللہ چاہے تو اور بات۔ دیکھیں اللہ نے خود کہا اپنے نبی سے کہ ہم فرشتے کو اتار دیں، ان کے پاس فرشتہ چلا جائے اور فرشتہ اس بات کی گواہی دے کہ ہاں یہ نبی صحیح ہے، مردے زندہ ہو کر کے ان سے باتیں کرنے لگیں، یہ نبی آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، تم ان کو مانو، یا جو چیز یہ مانگ رہے ہیں سب ایک ساتھ ان کے روبرو فیس ٹو فیس لا کر کے سامنے کھڑا کر دینا، تب بھی یہ ماننے والے نہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا، یہ تو آپ سے صرف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے۔ اگر ان کے اندر یہ جہالت نہ ہوتی تو حق بات کو یہ ضرور قبول کر لیتے۔ تو دیکھیے پہلی آیت کے اندر ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 سے لے کر 121 کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ جانوروں کو کھانے پینے کے تعلق سے مسئلے کا بیان کیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جن جانوروں پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تم اس میں سے کھاؤ، اگر تم اللہ کے حکام پر ماننے والے ہو، ایمان رکھتے ہو تو۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بات معلوم ہوا کہ اگر شکار کرتے وقت یا ذبح کرتے وقت یا نہر کرتے وقت جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس جانور کا گوشت حلال ہے، کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر
بشرط یہ کہ وہ کھانے والا جانور بھی مباح ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، دوسرا یہ کہ اگر مباحی جانور پر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے عمدن قصدن اللہ کا نام نہ لے، اللہ کا نام یعنی بسم اللہ کر کے ذبح نہ کرے، تو پھر وہ جانور طیب نہیں ہے، پاک نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے اگر شک میں کوئی آدمی مبتلا ہو جائے کہ جو جانور کا گوشت میں لے کر کے آ رہا ہو، پتہ نہیں اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے کہ نہیں لیا گیا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایک اور حکم ہے، وہ یہ ہے کہ تم اس گوشت کو اللہ کا نام لے کر کے کھا سکتے ہو۔ دلیل بخاری کی حدیث نمبر 5507 5507۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو گوشت لے کر کے آتے ہیں اور ابھی وہ نئے مسلمان ہوئے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا ہے، بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، ہم اس گوشت کا کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں نہیں معلوم ہے، شک ہے کہ لیا ہے نہیں لیا ہے، تم بسم اللہ پڑھ کر کے کھا سکتے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک چیز تو یہ ہو گئی، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اللہ نے بیان فرمایا کہ جن جانوروں کو اللہ کا نام لیا گیا ہے، تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ بھلا اس چیز کو نہ کھاؤ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جن جانوروں کو حرام کر دیا ہے، قرآن نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، پھر جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے پھر اس جانور کو تم کیوں نہیں کھاؤ گے؟ اللہ یہ کہ جو جانور حرام ہے، قرآن کی آیت، اگر تم مجبور ہو، سخت پریشان ہو، تو وہ بھی جان بچانے کے لیے تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا میرے بھائیوں۔ وہ حرام جانور کی جو لسٹ ہے، اگر کوئی آدمی سخت مجبور ہے، پریشان حال ہے، تو ایسے وقت میں وہ بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے ہے اللہ رب العالمین نے 121 میں بیان فرمایا، جس جانور پر جان بوجھ کر کے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تم اس کو مت کھاؤ، اگر کھا رہے ہو یہ فسق ہے، یہ نافرمانی، یہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ یعنی پکا معلوم ہے اس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اس سے مفسرین نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ مسلمانوں کی جو منڈی ہے، مسلمانوں کے جو دکان ہے، ان کے یہاں کے جو گوشت ملتے ہیں، اس سے مفسرین نے کہا ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام بخاری وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ مطلب ان کے ذبیحے حلال ہیں، لیکن اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو جائے، شک ہو جائے، تو پھر بھی وہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھا سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ اور زیادہ تفسیر میں جانا چاہیں گے تو اس کی تفسیر آپ کھوج کر کے پڑھیے تو اور سمجھ میں آئے گا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 151 سے 153 تک سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے 10 گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ 10 بڑے بڑے گناہ ہیں میرے بھائیو۔ 10 گناہوں کا ذکر تو میں نہیں کر سکتا ہوں، اس کے لیے پورا ایک جمعہ کا خطبہ چاہیے، لیکن صرف ایک گناہ کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ گناہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے شرک کے جسٹ بعد میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے بعد اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، آؤ تم آؤ ہمارے پاس، میں تمہیں پڑھ کر کے بتاؤں، میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کچھ حرام کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو، خدمت کرو۔ اب یہاں اللہ نے خدمت کرنے کا، نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی آدمی اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ حرام ہے،
نافرمانی کرنا ویسے حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے دیکھیے آگے بھی 8 گناہوں کا ذکر ہے، بڑے بڑے 8 گناہ ہے، لیکن شرک کے جسٹ بعد میں اللہ نے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی اگر کوئی کرتا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سنگینی کتنا زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس سورت کے آخر کے اندر آیت نمبر 162 اور 163 کے اندر ایک سمجھ لیجئے توحید کا ذکر ہے۔ وہ توحید کی آیت قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور تاکہ میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ میرے بھائیوں دیکھیے یہ توحید کی دعوت، یہ توحید الوہیت کی دعوت اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر قرآن کے ان الفاظ میں لوگوں کے سامنے پیش کروا رہا۔ آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اس دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سارے پیغمبروں کی یہی دعوت۔ آپ پڑھیے میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہی جملہ سیم کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہی جملہ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی جملہ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک نہیں، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر آپ پڑھیے 25، اللہ کا فرمان، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہم نے سب کی طرف صرف یہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہذا سب تم میری ہی عبادت کرو۔ سارے پیغمبروں کی یہی دعوت ہے، یہی اللہ کی عبادت، توحید کی دعوت، ایک اللہ کو مانو میرے بھائیوں۔ تو سورہ انعام کی آخری آیات میں بھی اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اے نبی آپ کہیے بے شک ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، قربانی، میرا مرنا جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ تو توحید کے اختتام پر یعنی اس آیت کا، اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سورت کے بعد میں دوسرا سورہ ہے سورہ اعراف، آج اس کی تلاوت نہیں کی گئی انشاءاللہ، اس میں سے کچھ باتیں اور اگلے پارے کی انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔